انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا، بے شک اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو حقیقتاً ایمان لانے والے ہیں۔ کس کا؟ شیطان کا۔ یہ اس کی ضمیر پچھلی آیت کی طرف سے، فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اپنے رب پر صحیح ایمان لانے والے ہیں ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ لوگ جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں ان پہ شیطان زور نہیں چلا سکتا۔ یعنی مصیبت اور پریشانی میں ہی پتہ چلتا ہے نا کہ آپ نے اینڈ رزلٹ کیا نکالا ہے۔ اس موقع پہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے ہیں یا آپ بھی وہی ٹوٹکے آزمانا شروع ہو گئے ہیں جو اللہ کے مخالفین کا طریقہ ہے، جو شیطان کے ہتھے چڑھے میں۔ اگر آپ بھی اسی طریقے پہ چلے تو ظاہر ہے اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ پھر شیطان کے اعلی کار بن گئے۔ یہاں پہ کئی لوگ ایسے، میں نے اپنی کئی ایک ویڈیوز میں بتایا، 4 سال 5 سال 6 سال، کسی کو 10 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیسیژن ہو چکا ہے کہ اس کو اولاد دینی ہے، بس وہ شیطان جو ہے وہ کسی گھر والی بڑھیا کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے، یا اس بندے کے اپنے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ، فلاں بزرگ کے پاس چلے جاؤ، فلاں جگہ کی مٹی چاٹ لو تو اولاد ہو جائے گی۔ اولاد تو ہونی تھی، بس وہ بابے کے کھاتے میں ڈال گئی۔ ایک لمحے کی دوری کے اوپر ہوتا ہے ایمان اور شرک۔ میں نے اپنا ایک ذاتی واقعہ بتایا تھا اپنے ایک بہت قریبی بندے کا، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی کئی سالوں سے۔ وہ بندہ بیرون ملک تھا، وہاں اسے خواب میں ایک مزار دکھایا گیا اور اشارہ ہوا کہ اس مزار پہ حاضری دو تمہیں اللہ تعالیٰ اولاد دے گا۔ وہ بندہ ٹکٹ کٹا کے آیا، اس کی خوش قسمتی اور شیطان کی بدقسمتی کہ پہلے دن ہی وہ میرے درس میں آ گیا۔ اس میں میں نے یہ قبر پرستی اور یہ مزار بنانا، ان ساری چیزوں کو ثابت کیا یہ رسول اللہ کی مخالفت پہ ہے۔ چاہے ہمارا دنیا کا کتنا ہی نقصان ہو جائے، ہم نے تو اپنے نبی کی بات کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ اپنی بیوی سمیت اتنا خرچہ کر کے پاکستان آیا ہوا تھا۔ جب اس نے میری وہ گفتگو لائیو بیٹھ کے سنی، ان دنوں میں اپنے گھر بیٹھک میں ایک چھوٹا سا درس ہوتا تھا، 8-10 لوگ ہی ہوتے تھے، یہ میں کوئی 2008-9 کی بات کر رہا ہوں، 8 سے کوئی 15 سال پہلے کی۔ تو اس نے لیکچر کے اینڈ پہ بتایا کہ میں تو اس کام کے لیے آیا ہوا تھا، لیکن اب آپ کی باتیں سن کے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں اس طرح مزار پہ جاؤں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا بالکل نہیں جانا چاہیے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے۔ اس نے کہا جی نہیں جاؤں گا، نہیں گیا۔ چند دن بعد وہ جب واپس گیا، وائف کے ٹیسٹ کروائے UK میں جا کے، تو انہوں نے کہا آپ کی تو پریگنینسی پازیٹیو ہو چکی ہوئی ہے۔ اور کب کی پازیٹیو ہوئی ہوئی ہے؟ اس کے UK سے آنے سے پہلے کی۔ وہ پریگنینسی ٹھہر چکی تھی، شیطان کو تو پتا چل گیا کہ پریگنینسی ٹھہر چکی ہے، وہ بابے کے کھاتے میں ڈلوانا چاہ رہا تھا۔ یہ تو نا امید تھے کہ پتہ نہیں، کیونکہ ابھی وہ طبیعت نہیں بگڑتی 2-3 ہفتوں تک، بعد میں پتا چلتا ہے، سٹارٹ میں تو نہیں اندازہ ہوتا۔ یعنی وہ جو اس نے خواب دیکھا تھا پریگنینسی ٹھہرنے کے بعد دیکھا تھا، لیکن اس کو نہیں پتا تھا، وہ خام خواہ بابے کے کھاتے میں ڈالنی تھی۔ اب ماشاءاللہ بچہ اس کا جوان ہو چکا ہے۔ تو یہ دیکھیں، وہ ایک لمحے کی دوری پر توحید اور شرک کا معاملہ تھا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارا اپنا تجربہ، بالکل ہے تہاڈا تجربہ، ٹنڈولکر دا تہاڈے تو زیادہ ہے تجربہ۔ تہاڈے سارے بزرگوں کے ماننے والے مل کے اتنے سکور نہیں بنا سکتے جو ٹنڈولکر نے بنائے ہیں۔ وہ بھی کہتا ہے میں جب مندر میں جاتا ہوں، میں اس کلر کا جب رومال اپنے پاس رکھتا ہوں تو سینچری مار کے نکلا ہوں۔ بالکل، جاؤ ہندو ہو جاؤ۔ بلکہ اس سے بھی بہتر بتاتا ہوں، یوراج سنگھ نے 1 اوور پہلے یوں دھمکی لگائی تھی انگلینڈ کے فاسٹ بالر کو، اور اگلے اوور میں 6 چھکے مارے تھے۔ یہ کرکٹ کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ فاسٹ بالر کو 6 چھکے پڑے ہوں۔ گیری سوبر نے مارے تھے سپنر کو، اس کے بعد پولارڈ نے بھی مارے سپنر کو، فاسٹ بالر کو 6 چھکے، اور کہہ کے جاؤ سکھ مر جاؤ سارے۔ سب تو بڑا بزرگ جے سکھ، پھر یوراج سنگھ کینسر کا مریض، اب تو خیر سروائیو کر گیا۔ تو میرے بھائی اس طریقے سے عقیدے ثابت ہوتے ہیں، چند واقعات ہیں، ان کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ کسی کا عقیدہ جسٹیفائی ہو جائے گا۔ یہاں پہ جناب تعویذ بھی لٹکائے ہوتے ہیں، پھر بھی 0 تے آؤٹ ہوتے ہیں۔ ایک کرکٹ بچی سی امریکہ کو جیت سکتے سو، بھی ہار کے
سلام ہے جناب, امریکہ نے ثابت کیا ہے سپر پاور ہے, ٹھیک ہے, خیر منا لو. یہ میں بتا رہا ہوں, اگر امریکہ نے ہاتھ ڈالا نا کرکٹ کو, پھر وہ پروفیشنلی آگے بڑھیں گے, وہ میڈلز لے رہے ہیں نا. جس طرح چائنا اور امریکہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں نا, وہ بس پہلی 3 پوزیشنوں کے لیے ضرور کوالیفائی کر جاتے ہیں. یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں, ریئلٹی بھی ہے. تو اس طریقے سے نہیں ہوتا. شیطان انہی لوگوں پہ زور چلاتا ہے جو واقعی تیار بیٹھے ہوئے, اور یہی بات اگلی آیت میں آ رہی ہے, انما سلطانہ علی الذین یتولونہ. شیطان کا زور تو نہیں چلتا مگر صرف انہی لوگوں پر جو اس سے دوستی گانٹھ لیتے ہیں. خود تیار بیٹھے ہوئے ہیں شیطان کے ہتھے چڑھنے کے لیے. تو سرکار وہ تو تیار ہے جفی مارنے کے لیے. جب کوئی خود تیار ہے کہ فلانے بابے نے یہ کام کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, وہ تو تیار بیٹھے ہوئے ہیں. اس کو تو ایک سمجھ لیں صرف دیا سلائی دکھانے کے لیے بہانا چاہیے, وہ تو آگ لگا دے گا. والذین ہم بہ مشرکون, اور وہ لوگ جو اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا, ان کے ساتھ پکی دوستی ہوتی ہے. یہ ساری شرکی ایکٹیویٹیز کرنے والے لوگ آپ دیکھیں گے کتنے توہم پرست ہوتے ہیں. کلرز تک بھی چوز کرتے ہیں کہ جی یہ میرے لیے بیڈ لک ہو جائے گا. پتھروں کے اندر انہوں نے اپنی مستقبل کو تلاش کیا ہوتا ہے کہ مجھے یہ پتھر موافق ہے, یہ نہیں ہے. اندازہ کریں اس ماڈرن دور کے اندر اس طرح کے جاہل لوگ موجود ہیں. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جو جنت کا یاقوت ہے حجر اسود, اس کو دیکھ کے حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ تو ایک پتھر ہی ہے, نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے چوما تھا, ورنہ تو چومنا بھی نہیں چاہیے. حضرت عمر کی تو خواہش تھی اس کو چومنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس سے عقیدہ نہ بنا لے یہ نفع نقصان کسی کو دے سکتا ہے. سنت پہ عمل کیا, امت کو عقیدہ بتایا کہ پتھروں کے اندر کچھ نہیں رکھا ہوا. اور یہ حجر اسود وہ تھا جو جنت کا یاقوت ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, یہ جنت کا یاقوت ہے, زمین پہ اتارا گیا, اس زمین کا حصہ بھی نہیں ہے. اگر جنت کا یاقوت کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا تو دنیا کے پتھر, مزارات پہ رکھے ہوئے پتھر تو شاہی کوئی نہیں. سیدھی سی بات ہے. یہ سب کچھ فراڈ کے اوپر چل رہا ہے. ویسے جو لوگ خام خواہ اس طرح کی کلابیں ملاتے ہیں نا, ان کے ساتھ وہ ہو بھی جاتا ہے. 13 نمبر ان لکی ہے, جہاز میں 13 نمبر سیٹ نہیں لینی یا رکھنی نہیں, یا بلڈنگ میں 13 نمبر آپ نے نہیں رکھنا. وہ اس طرح کرنے سے بھائی کچھ ہوتا ہے. اور پھر کئی پڑھے لکھے لوگ بھی اتنے توہم پرست ہوتے ہیں. حالانکہ اس طریقے سے اگر آپ رزلٹ نکالیں گے اپنا عقیدہ تو برباد کریں گے. اور سائنٹیفکلی بھی یہ چیزیں کبھی ثابت نہیں ہوتی. سائنس تو تب مانے گی اس چیز کو کہ کوئی 100 دفعہ 13 نمبر رکھے اور 100 کی 100 دفعہ اس کے ساتھ کوئی برا معاملہ ہو جائے, ایک دفعہ بھی اچھائی نہ ہو, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جناب یہ 13 نمبر ان لکی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. وہ تو کئی لوگوں کے لیے 12 نمبر بھی ان لکی ہو جاتا ہے, کئی لوگوں کے لیے 11 نمبر ان لکی ہو جاتا ہے. یہ نمبر نہیں ان لکی ہوئے ہوتے ہیں. نمبروں میں کیا رکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ جس چیز کو جس چیز کے ساتھ مرضی جوڑ لیں, اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے تو اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئے گی بھی تو آپ کے لیے وہ آزمائش برداشت کرنا آسان ہو جائے گی. آپ اللہ پر توکل کریں گے. انبیاء کرام تو ان لکی نہیں ہوتے نا, انہیں بھی آزمایا گیا. اہل البیت کو آزمایا گیا, صحابہ کرام کو آزمایا گیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہ آزماتا ہے تکلیف کے ذریعے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ضرور آزمائیں گے خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جان اور مال میں نقص کے ذریعے. اور پھر دیکھیں گے کہ اہل ایمان کس طریقے سے اس کے اوپر رسپانس کرتے ہیں. ان کی اپروچ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بے شک ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے تھے. یہ جو تکلیف آئی ہے نا, یہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اس نے بھی واپس چلے جانا ہے. کیوں؟ ہم نے تو واپس چلے جانا ہے. دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی تکلیف میں بھی مبتلا شخص ہے, جس دن اس کو موت آئے گی اس دن تو اس کی تکلیف ختم ہو گئی نا, دنیا سے تو ختم ہوگی نا. تکلیف کو بھی موت آ جانی ہے جس دن انسان کو موت آ جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان مر جائے اور اس کی تکلیف باقی ہو. ہاں, دنیا میں اچھے اعمال کیے تھے, جتنی مرضی مشکل زندگی تھی, مرتے ہی ہمیشہ کی آسانیاں شروع ہو گئی. اور دنیا میں جتنی مرضی آسانی کی زندگی تھی, اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے تو مرنے کے بعد ولیعوذ باللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے.